بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ آج ہم سب سے پہلے تو خبر شامل کرتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے کہا وہی پارٹی کا فیصلہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے آغاز میں حکومت نے تاخیر کی، کمیشن کی تشکیل میں بھی تاخیر کی۔ پی ٹی آئی کا فیصلہ وہی ہے جو بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے۔ اب بھی حکومت سنجیدہ ہے تو ایک بھی مثبت قدم اٹھائے، ہم عمران خان صاحب سے بات کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 7 دن ختم ہونے کے بعد مذاکراتی عمل باضابطہ ختم ہو چکا ہے۔ حکومت چاہے تو کمیشن کا اعلان کر دے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ حکومت کمیشن کے ٹی او آرز پر بیٹھنے کا کہے تو اس پر عمران خان صاحب سے بات کریں گے۔ دوسری جانب حکومتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے یک طرفہ طور پر اچانک مذاکرات ختم کیے۔ یہ کمیٹی ہی نہیں، خود پی ٹی آئی کے لیے حیران کن تھا۔ اڈیالہ جیل سے بیرسٹر گور صاحب نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ عرفان صدیقی صاحب کا کہنا تھا کہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ مذاکرات کی گنجائش ختم۔ شام کو یہ جواز پیش کیا کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر پر پولیس گرفتاری کے لیے گئی۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے مذاکرات پر ایبسولوٹلی ناٹ کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ طے شدہ اعلامیے کے مطابق 7 دن سے قبل نہ کوئی جواب دیں گے، نہ کمیشن پر اعلان کریں گے۔ ہم تماشا بننے کو تیار نہیں۔ 28 تاریخ کو اجلاس کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کا کہنا تھا کہ کمیشن کا جواب مذاکراتی نشست میں دینا ہے، وہیں دیں گے۔ ہم دھمکی کا یا بائیکاٹ کا ایسے جواب نہیں دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک طرف دھمکی، دوسری طرف سول نافرمانی کے ساتھ ٹویٹ بھی کی گئی۔ وزیر اعظم صاحب کو گالیاں تک دیں۔ ہم 28 جنوری سے پہلے کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو 3 ماہ سے وکلاء علی امین صاحب کے خلاف شکایات کر رہے تھے اور علی امین صاحب نے خود بھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے پارٹی عہدہ چھوڑنے کی بات کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جنید اکبر صاحب کو پارٹی کا صدر بنانے پر علی امین صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور بانی پی ٹی آئی سے عاطف خان صاحب، جنید اکبر صاحب کی ملاقات میں بھی علی امین صاحب کے خلاف باتیں ہوئیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ملاقات میں جنید اکبر صاحب اور عاطف خان صاحب کی صوبے کے گورننس پر بھی بات ہوئی اور ملاقات میں بانی نے علی امین گنڈاپور صاحب پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا، جبکہ ملاقات میں پی ٹی آئی کے حالیہ مظاہروں پر علی امین صاحب کے کردار پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس حوالے سے سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی مرضی سے جنید اکبر صاحب کو پارٹی کا صدر بنایا گیا۔ علی امین پارٹی قیادت کو کہہ چکے تھے کہ صوبائی صدر کا عہدہ کسی اور کو دے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا علی امین گنڈاپور صاحب پر مکمل اعتماد ہے اور اس کے علاوہ سابقہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے بیرسٹر سیف صاحب اور
سینئر سیاستدان محمد علی دورانی صاحب نے ملاقات کی ہے۔ بیرسٹر صاحب سراج الحق صاحب کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے امن کے حوالے سے مشاورتی اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ پہنچایا۔ اس موقع پر سراج الحق صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ صوبے میں امن کے لیے 1000 جرگے کرنا پڑے تو کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں خرابی کا سب سے زیادہ نقصان صوبہ خیبر پختونخوا کو ہوگا۔ صوبے میں امن قائم کرنا وفاقی اور صوبائی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ سراج الحق صاحب نے مزید کہا کہ دہشت گردی اور لاشوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ گزشتہ عرصے میں بدامنی کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان صوبہ خیبر پختونخوا کا ہوا۔ اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دیں۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی اپیلوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ نیب نے بدنیتی سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ این سی اے سے معاہدے کا متن حاصل نہ کرنا تفتیشی ایجنسی کی ہچکچاہٹ کو واضح کرتا ہے۔ این سی اے حکام کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا گیا اور استغاثہ مکمل شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی جانب سے اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا کالعدم قرار دینے کی استدعا کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہائی کورٹ احتساب عدالت کا 17 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دے اور دونوں کو بری کیا جائے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں سے فون پر بات کرانے کا کیس سپرنٹینڈنٹ عدالت طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی بیٹوں سے واٹس ایپ پر بات کرانے کے کیس میں سپرنٹینڈنٹ عدالت جیل کو تفصیلی جواب کے ساتھ ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں سے بات کرانے، ذاتی معالجے سے معائنے اور جیل سہولیات کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے کی، جس دوران درخواست گزار وکیل فیصل فرید اور جیل حکام اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ آخری سماعت میں جیل حکام سے فون کالز اور ملاقات کے رولز کا پوچھا تھا، جس پر جیل حکام نے کہا کہ فون کال 13 جنوری کو ہوئی تھی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ہر بار فون کال کے لیے درخواست تو نہیں دینا ہوگی۔ جیل حکام نے بتایا کہ واٹس ایپ کال روز میں نہیں لیکن عدالتی حکم پر کروائی گئی۔ سزا سنائے جانے کے بعد بشرا بی بی کو 2 بار ملاقات کرائی گئی۔ 17، 20 اور 23 جنوری کو ٹرائل کے دوران بھی ملاقات ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ دوران سماعت ملاقات نہیں ہے، اسی لیے کہا تھا رپورٹ دیں۔ اگر ایسا ہی جواب دینا تھا تو میں سپرنٹینڈنٹ عدالت جیل کو بلا لیتا ہوں۔ عدالت نے تفصیلی جواب کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ عدالت جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے ہدایت کی کہ سپرنٹینڈنٹ جیل 23 جنوری کو عدالتی آرڈر پڑھ کر آئیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو صوابی میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے 8 فروری کو یوم سیاہ منایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب کے پی ٹی آئی کے کارکنان صوابی میں جمع ہوں گے۔ بیرسٹر گور صاحب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنان اور پارٹی قیادت صوابی میں احتجاج ریکارڈ کرے گی۔
چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی پارٹی کارکنان مظاہرے کرے گی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔